الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی اسلامی کتاب شروع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجئے: اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ الحمدللہ عز و جل، آج ہمارا نصاب الصرف کتاب کا آغاز ہوئے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم نصاب الصرف کے پہلے سبق سے آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کتاب کو اول تا آخر پڑھنے کی اور اسے یاد رکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چلیں اب نصاب الصرف کے پہلے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے سبق میں سب سے پہلے علم صرف کی ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے کہ علم صرف کی ڈیفینیشن کیا ہے: ایسے اصول و ضوابط جن کے ذریعے ایک کلمہ سے دوسرے کلمہ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ علم صرف کی تعریف میں لفظ کلمہ استعمال ہوا۔ کلمہ کہتے ہیں ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ اب ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ کیسے بنتا ہے اور اس میں تبدیلی کیسے ہوتی ہے، اس کا علم صرف بتاتی ہے۔ جیسے ضربن، اس کا مطلب ہے مارنا۔ اب ضربن میں تبدیلی کر کے دوسرا کلمہ بنایا ضربا۔ اب یہ کیسے بنا، یہ علم صرف بتاتی ہے۔ جیسے یضربو، یہ ضربا سے بنا۔ اب یہ کیسے بنا، اس کا علم بھی علم صرف ہی بتاتی ہے۔ یہ تھی علم صرف کی تعریف۔ اب آگے بات بتا رہے ہیں علم صرف کا موضوع کیا ہے۔ علم صرف کا موضوع بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو لفظ موضوع کی تعریف بتاتا جاؤں، کیونکہ ہم کوئی بھی فنون شروع کرتے ہیں تو اس میں اس کا موضوع ضرور بیان کیا ہوتا ہے، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ موضوع ہوتا کیا چیز ہے۔ موضوع کی تعریف یہ ہے: کسی علم کا موضوع وہ شے ہے جس میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے، یعنی اس علم کی مختلف حالتوں کے بارے میں بحث کی جائے۔ جیسے علم طب کا موضوع بدن انسانی ہے کہ علم طب میں انسان کے بدن کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، اسی طرح علم صرف کا بھی موضوع ہے۔ علم صرف کا موضوع صیغہ کے اعتبار سے کلمہ ہے، یعنی علم صرف میں کلمہ کے بارے میں بحث کی جائے گی۔ اب موضوع میں لفظ صیغہ استعمال ہوا۔ صیغہ کسے کہتے ہیں، اس کے حاشیہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ صیغہ کلمے کی اس شکل کو کہتے ہیں جو حروف اور حرکات و سکنات کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہوتی ہے، جیسے ضربا۔ اب اس میں ضاد، را، با الفاظ کی یعنی حروف کی مخصوص ترتیب دی گئی ہے، اور اس میں جو اعراب ہے وہ حرکات ہے۔ اب یہ سب مل کر ایک صیغے کی شکل بن گئی جس کو کہتے ہیں صیغہ۔ اب بات کرتے ہیں علم صرف کی غرض و غایت کے بارے میں، یعنی ہم علم صرف پڑھتے ہیں، ہمیں اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ علم صرف کا فائدہ کیا ہے۔ علم صرف کا فائدہ یہ ہے: صیغوں کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے میں ذہن کو غلطی سے بچایا جائے، یعنی علم صرف سے انسان کلمات کا صحیح تلفظ کر سکے گا۔ جب ہم ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنائیں گے اور ان میں تبدیلی کریں گے تو علم صرف ہمیں ہونے والی غلطیوں سے بچائے گی۔ یہ تھی علم صرف کی غرض و غایت۔ اب بات کرتے ہیں علم صرف کی وجہ تسمیہ، کہ علم صرف کو صرف کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔
علم صرف کو صرف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا لغوی معنی پھیرنا ہے، اور اس علم میں چونکہ ایک کلمہ کو پھیر کر اس کی مختلف صورتیں بنانے کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے اس علم کو علم صرف کہتے ہیں۔ یعنی علم صرف یہ ایک کلمہ کو پھیرتی ہے اور ایک کلمہ کو پھیر کر اس کی مختلف صورتیں بنا دیتی ہے۔ پھیرنے کی وجہ سے علم صرف کو صرف کہتے ہیں۔ جیسے دربن سے درابا بنا، کلمہ ایک ہے، اب اس کو پھیر کر اس کی مختلف صورتیں بنائی جا رہی ہیں۔ اب دارابا سے دارابا بن گیا، پھر دارابو بن گیا، پھر دارابت بن گیا، اور اسی طرح پوری گردان بن گئی 14 سیگوں والی۔ تو ایک کلمہ کو پھیر کر اس کی مختلف صورتیں بنانے کی وجہ سے علم صرف کو صرف کہتے ہیں کہ یہ پھیرتی ہے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، تو اس کو یاد ضرور کیجئے گا اور کل کو سب دوست ضرور سنائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یاد رکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔